بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، الکبائر کا 31واں باب، الکبائر کا 31واں باب شیخ رحمہ اللہ نے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں باب ذکری تمنی المعصیہ، باب ذکری تمنی المعصیتی والحرص علیہ، باب ذکری تمنی المعصیتی والحرص علیہ۔ اس باب کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی معصیت کے ارتکاب کی تمنا کرے، معصیت یعنی گناہ کے ارتکاب کی تمنا کرے اور اس کا شوقین ہو اور اس کی خواہش ہو کہ ہم گناہ کریں۔ گناہ کا خیال کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ پیدا ہو۔ گناہ کا خیال کیا ہے؟ دل میں پیدا ہو اور اس کی کیا ہے؟ تمنا بھی کرے کہ کیا ہے، کاش کیا مجھے موقع مل جاتا کیا ہے گناہ کے ارتکاب کا۔ تو اس تعلق سے شیخ رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں صرف، اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ گناہ کا خیال دل میں پیدا ہونا اور پیدا کرنا دونوں میں فرق ہے۔ پیدا ہو جانا خود سے، اور کیا ہے، ایک آدمی کا عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں کیا کروں گا، گناہ کروں گا۔ تو آگے ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ کیا جائے کہ اگر محض کا خیال پیدا ہوتا ہے تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا جی۔ اگر محض کیا ہے ہمارے اور آپ کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، جیسا کہ صحیحین وغیرہ کی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ لہ، اسی طرح اس کے آگے ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها کتبها اللہ لہ عنده حسنہ کاملہ۔ تو 2 طرح کی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علمی اعتبار سے یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر محض آدمی کے دل میں برائی کا خیال پیدا آ رہا ہے، خیال پیدا ہو رہا ہے اور برائی کیا ہے نہیں کر رہا ہے، اور برائی کیا ہے نہیں کر رہا ہے، تو آدمی کا گنہگار کیا ہے نہیں ہوتا۔ لیکن خیال پیدا ہو اور خیال کیا ہے پختہ پیدا ہو، آدمی کیا اپنے خیال کو کیا کر لے، پختہ کر لے، اور عزم کیا ہے، عزم مصمم، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، عزم مصمم کر لے، تو پھر کیا ہے ایسی صورت میں وہ آدمی کیا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، ایسی صورت میں گنہگار ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی کر لے تو اس کو ڈبل کیا ہے گناہ ہوتا ہے۔ کر لے تو کیا ہے، ایک تو پختہ یعنی گناہ کا ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کیسا تھا، پختہ عزم مصمم، اور دوسرا ایک تو عزم مصمم کرنے کا گناہ، اور دوسرا کیا ہے اس گناہ کو کرنے کا ایک ارادہ کا گناہ، اور ایک کیا ہے اس کو عملی شکل کیا ہے دینے کا گناہ، گویا کیا ہے ڈبل کیا ہے گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر کوئی آدمی کیا ہے نماز میں، اگر کوئی آدمی کیا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز کیا ہے دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، دوران نماز کیا ہے دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے، تو مجرد کیا ہے خیال کسی چیز کا پیدا ہو جانے سے آدمی کی نماز باطل کیا ہے نہیں ہوتی۔ مجرد صرف خیال پیدا ہوا تو کوئی آپ کی نماز کیا ہے باطل کیا ہے نہیں ہوگی، لیکن آپ کے دل میں کوئی بات پیدا ہوئی اور وہ بات کیا بالکل پختہ عزم مصمم آپ نے کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو یقیناً کیا ہے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح گناہ کا معاملہ ہے، اگر اس کا خیال صرف پیدا ہو رہا ہے تو آپ گنہگار کیا نہیں، لیکن اگر وہ خیال کیا پختہ ہے، ارادہ پختہ ہے، عزم کیا ہے پختہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے اس سے پختہ ارادے پہ کیا ہے گناہ کیا لکھا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا اس باب اور اس عنوان سے متعلق کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی اپنے دل میں معصیت کا ارادہ کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا ارادہ کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کی تمنا کیا ہے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں اچھے خیالات کیا پیدا ہونے چاہیے، ہمارے اور آپ کے ارادے کیا ہے اچھے ہونے چاہیے، نیکی سے متعلق ہونا چاہیے اور اعمال صالحہ سے متعلق ہونا چاہیے۔ دیکھیے شیخ رحمہ اللہ نے جو 2 حدیثیں بیان کی ہیں اس باب کے حوالے سے، سب سے پہلی حدیث کے راوی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی کون ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کے تعلق سے نماز کا جو مسئلہ ہے
کہ مدرک رکوع کیا ہے، مدرک رکوع ہے یا نہیں، انہی سے متعلق ہے۔ اور یہ ترمذی وغیرہ جامع ترمذی وغیرہ کے اندر یہ روایت کیا ہے موجود ہے، اور بڑی اچھی بحث اس کے تعلق سے شیخ صاحب تحفہ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، تو اس کو مسئلے کو پڑھنا چاہیے۔ خیر یہ وہی کیا ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اگر دو مسلمان ملتے ہیں اور دونوں کیا ہے اپنے اسلحے کے ساتھ ملتے ہیں، اپنی کیا ہے تلوار کیا ہے کے ساتھ ملتے ہیں، وہ اس کے سامنے کیا ہے تلوار بردار ہے، اور وہ کیا ہے اس کے سامنے کیا ہے تلوار بردار، وہ اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ کیا ہے اس کو کیا ہے قتل کرنے کا ارادہ رکھ دے، کہ بات ارادے کی، یہ موضوع کیا ہے ارادے سے متعلق ہے۔ تو اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قاتل اور مقتول کیا ہے، دونوں کیا ہے جہنمی، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ یہیں پہ بات آپ کو میں نے جو مقدمہ اور تمہیدی جو میری گفتگو تھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھنا آپ کے لیے کیا ہو گیا، اب آسان ہو گیا کہ قاتل تو جہنم میں جا رہا ہے، لیکن مقتول بھی کیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا جہنمی، وہ بھی دوزخی ہے۔ تو کیوں دوزخی ہوا، کیوں قرار پایا؟ اس لیے کہ اس کا بھی کیا تھا ارادہ تھا، اس کا بھی کیا تھا، اور ارادہ اور پختہ ارادہ اگر کیا ہے اس کا بھی ارادہ پایا جا رہا ہے، پختہ ارادہ پایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فالقاتل والمقتول فی النار۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ موجود تھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قاتل کی بات تو سمجھ میں آ رہی کہ جہنم میں جائے گا، قتل کیا ہے اور قتل کا گناہ اس کے سر ہے، اور اتنا قتل کیا ہے خطرناک کیا ہے گناہ ہے، کسی کو ناحق قتل کر دینا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، اور معصوم کی جان مارنا کیا ہے اسلام میں گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ کیا ہے اس جرم میں کیا ہے ملوث ہے۔ اسلام کبھی ناحق اور معصوم لوگوں کے قتل کی اجازت کیا ہے نہیں دیتا، بلکہ ایک معصوم کی جان کو مارنے، اس کے قتل کرنے کو پوری انسانیت کی قتل سے، پوری انسانیت کے قتل سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تعبیر کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے جو بلا وجہ بلا گناہ کے اور معصوم جان کو چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، کسی دھرم اور کسی مذہب کا ماننے والا ہو، قتل کرتے ہیں، ایسے لوگ کیا مجرم ہیں، ایسے لوگ کیا ہے مجرم ہیں، اور ان کے جرم کو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا۔ خیر کہا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، قاتل کی بات تو سمجھ میں آ رہی لیکن مقتول کاہے کو جہنم میں جائے گا، وہ دوزخی کیسے ہوگا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، وہ اس لیے جائے کہ وہ بھی کیا ہے اس کی بھی خواہش تھی، اس کی بھی تمنا تھی کہ ہم بھی کیا کرتے اپنے مد مقابل کو کیا کرتے ہیں قتل کر دیتے۔ تو اس حرص کی وجہ سے، اس کا خواہش اور اس ارادے کی وجہ سے وہ آدمی کیا ہے جہنم میں کیا ہے جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کی شرح کی تو انہوں نے لکھا، بڑی اچھی بات لکھی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں قال العلماء معنى كونهما في النار لأنهما يستحقان ذلك ولكن امرهما الى اللہ، کہ دونوں کیا ہے ظاہری اعتبار سے کیا ہے دونوں کیا ہے اس بات کے مستحق کے دونوں کیا ہے جہنم میں جائے، ظاہری اعتبار سے دونوں کا ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے دونوں کو جہنم میں کیا ہے داخل کرے، لیکن آخری فیصلہ کس کا ہونا ہے؟ اللہ کا ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مقتول کو ہو سکتا ہے، جو مقتول ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ہے جہنم میں بھی داخل کرے اس کے ارادے کے مطابق، اس کے حرص کے مطابق، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ہے معاف بھی کیا ہے کر سکتا ہے۔ کہتے وَلَكِنْ أَمْرُهُمَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُمَا ثُمَّ أَخْرَجَهُمَا مِنَ النَّارِ كَسَائِرِ الْمُوحِدِينَ، کہ اگر وہ موحد آدمی ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے جرم کے اعتبار سے سزا دے، یا ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے بلا سزا کے جنت میں کیا ہے داخل کر دے، یا ہے کہ سزا دینے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کیا جہنم سے نکال کر کیا ہے جنت میں کیا ہے پہنچا دے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے نا جو اپنے گناہ کے مطابق سزا پائیں گے اور موحد ہوں گے، ایک اللہ کے پرستار ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے گناہ کے عوض یا مطابق یا سزا دے کر پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے جنت میں داخل کر دے گا۔ خیر کہا
کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس حدیث سے یہ پتہ چلا، دو تین باتیں بہت اہم معلوم ہوئیں کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا کسی بھی انسان کا معصوم جان کو قتل کرنا یہ بھی کیا ہے؟ بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور قاتل کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ قاتل کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اگر اچھا ارادہ ہے تو یہ یقیناً کیا اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے۔ اگر ارادہ برا بھی آدمی اور پختہ کر لے، عزم مصمم پایا جائے، تو اس پر بھی کیا ہے؟ اس کو گناہ کیا ہے؟ ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا یہ صحیحین کی کیا ہے؟ روایت ہے۔ صحیحین کی یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری اور آخری حدیث اس حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے جو ذکر کی ہے، اس کے راوی ابو قبشہ الانباری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو قبشہ الانباری، ابو قبشہ کا اصل نام سعید بن عمر ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ سعید بن عمر ہے، اور اپنی کنیت سے یہ معروف، اپنی کنیت سے کیا ہے؟ معروف ہیں اور مشہور ہیں، اور مرفوعاً یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے بڑی اہم حدیث ہے، اور ابن ماجہ اور جامع ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مثل هذه الامتی کمثل اربعۃ رجال، اس پوری امت کی مثال، امت مسلمہ کی مثال، اس پوری امت کی مثال کیا ہے؟ 4 لوگوں کی طرح۔ اس پوری امت کی مثال کتنے لوگوں کی طرح ہے؟ کہا مثل اربعۃ رجال، کہ 4 لوگوں کی طرح ہے۔ 4 لوگ کون ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کہتے ہیں رجل آتاہ اللہ مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه، سب سے پہلا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ مال بھی دیتا ہے اور علم بھی دیتا ہے۔ مال بھی دیا اور علم بھی دیا، اور وہ آدمی پھر کیا کرتا ہے؟ فهو يعمل في ماله بعلمه، اور وہ آدمی اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ کیسے خرچ کر رہا ہے؟ اپنے علم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ یعنی علم کے مطابق، علم سے مراد کیا؟ یعنی اچھے کاموں۔ علم آدمی، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو آپ کیا کیجئے گا؟ آپ اچھا کام کیجئے گا نا، نہ کہ کیا آپ برا کام کیجئے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، رجل آتاہ اللہ مالا وعلما، ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور کیا ہے؟ علم بھی دیا۔ فهو يعمل في ماله بعلمه، اور وہ آدمی کیا اپنے مال میں تصرف کرتا ہے کیسے؟ بعلمه، اپنے علم کے مطابق، یعنی اچھے کاموں میں، اچھی راہ میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ پہلا آدمی ہوا۔ کہتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا، دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا؟ علم دیا لیکن مال نہیں دیا۔ علم دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا۔ اور وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ دوسرا آدمی کیا کہتا ہے؟ اس کی سوچ کیا ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے؟ اس کی خواہش کیا ہے؟ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ مِثْلُ مَالِ فُلَانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِهِ، یہ آدمی تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا ہے جیسا کیا ہے اس آدمی کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، تو میں بھی کیا ہے؟ اس کو علم کے مطابق کیا ہے؟ خرچ کرتا، یعنی اچھے کاموں میں کیا ہے؟ اپنے مال کو میں بھی کیا ہے؟ اس آدمی کی طرح کیا کرتا؟ خرچ کرتا۔ جو جس آدمی کو اللہ نے مال بھی دیا اور کیا ہے؟ علم بھی دیا، اور اچھے کاموں میں وہ صرف کر رہا ہے، تو میں بھی کیا ہے؟ اس کی طرح کیا ہے؟ اچھے کاموں میں اپنے مال کو کیا کرتا؟ خرچ کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، تو پہلا شخص اور دوسرا شخص کیا ہے؟ دونوں کیا ہے؟ اجر میں برابر ہے، دونوں کیا ہے؟ اجر میں، اس لیے کہ نیک خواہشات ہیں، اس کی اچھی خواہش ہے، اچھی کیا ہے؟ اچھے کام کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تمنا کر رہا ہے، اس لیے دونوں کو کیا اجر ملے گا؟ جس کو جو خرچ کر رہا ہے اس کو تو اجر مل ہی رہا ہے، اور یہ اچھے کاموں کی تمنا کر رہا ہے، نیک کاموں کی تمنا کر رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اجر کا مستحق ہے، اور دونوں کیا ہے؟ اجر میں کیا ہے؟ برابر ہیں، اجر میں کیا ہے؟ شریک ہے۔ 2 آدمی ہو گئے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا، تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ مال دیا لیکن علم نہ دیا، مال دیا لیکن علم کیا ہے؟ نہیں دیا۔ فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ لَا يَدْرِي، اور وہ آدمی جس کو کیا ہے؟ مال تو ہے لیکن علم نہیں ہے، پھر وہ اپنے مال کو صحیح طور پہ کیا ہے؟ استعمال کیا ہے؟ نہیں کرتا، وہ تخبط کا شکار ہے۔ وہ آدمی اس کو پتہ ہی نہیں کہ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، برے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ کہاں خرچ کر رہا ہے؟ برے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، غلط کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی ناراضی والے کاموں میں کیا ہے؟ اعمال میں خرچ کر رہا ہے۔ کہا کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا
وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ولم یؤتہ علما، لیکن علم کیا ہے نہیں دیا، فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ لَا يَدْرِي، اور وہ مال کو کہاں خرچ کرے اس کے بارے میں اس کو کوئی عطا پتہ نہیں، اور برے کاموں میں کیا ہے وہ اپنے مال کو کیا کرتا ہے خرچ کرتا ہے۔ جی کہا مَالَهُ مِمَّا عَلَيْهِ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مال میں کس کا حق ہے کس کا حق کیا ہے نہیں ہے۔ وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ، یہ 3 آدمی ہوئے۔ نمبر 4 کہا وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، چوتھا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا اور نہ کیا ہے علم دیا، نہ مال ہے اس کے پاس اور کیا ہے نہ علم ہے، لیکن اس کا ارادہ دیکھیے کیسا ہے۔ وہ ایسا آدمی کیا کہتا ہے کہ لو کان لی مثل مال، لو کان لی مثل مال فلان لعملت فی مثل عمل فلان فما ہم کہتے ہیں فہما فی الوزر سوا۔ اور یہ آدمی چوتھا آدمی نہ جس کے پاس مال ہے اور نہ کیا ہے علم ہے، کیا تمنا کرتا ہے؟ تمنا یہ کرتا ہے کہ اگر میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح گناہ کرتا، اسی طرح کرتا جس طرح کیا یہ مالدار آدمی کیا ہے کر رہا، لیکن اس کے پاس علم کیا ہے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فہما فی الوزر سواء، یہ دونوں کیا گناہ میں کیا برابر ہے۔ ایک آدمی تو گناہ کر رہا ہے اور یہ کیا گناہ کا ارادہ کر رہا ہے کہ جس طرح میں اگر میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو ویسے ہی کیا میں بھی کیا کرتا ہے جس طرح کیا وہ آدمی گنہگار آدمی کیا ہے کر رہا ہے، اور اپنے مال کو غلط راستوں میں کیا ہے خرچ کیا ہے کر رہا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کیا ہے صحیح قرار دیا، اور اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی کسی غلط کام کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو کیا ہے گناہ ہوتا ہے، اس کو کیا ہے گناہ ہوتا ہے، لیکن یوں ہی کیا اگر خیال پیدا ہو جا رہا ہے، مجرد خیال پیدا ہو رہا ہے اور اس کے اندر کیا ہے پختگی نہیں ہے، تو پھر آدمی کیا گنہگار کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھا ارادہ کریں اور اچھے کاموں کی خواہش کریں، اس کی تمنا کریں، اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ اگر آدمی کو مال ملتا ہے دولت ملتی ہے اور اس کو اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق کیا ہے نہیں ملتی ہے، تو وہ مال کیا اس کے لیے وہ بال جان ہے۔ اس لیے مال کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن مال کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کیا ہے کہ حسن انفاق کی بھی کیا ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مال بھی دے اور اچھے کاموں میں صرف کرنے کی کیا ہے مجھے توفیق بھی دے۔ جیسا کہ اس دن میں نے خطبے میں کیا ہے یہ حدیث کیا ہے پڑھی تھی، اور یہ میں نے بتلایا تھا کہ قابل رشک ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کیا ہے مال دیتا ہے، فَصُلِّتَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، اور اس کو اس بات کی بھی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے کہ وہ اپنے مال کو کیا ہے اچھے کاموں میں کیا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے مالدار آپ کو مل جائیں گے، بڑے دولت مند مل جائیں گے، لیکن ان کی دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے، ان کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے گا تو گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں ان کا مال کیا ہوتا ہے خرچ ہوتا ہے۔ تو جو عنوان تھا، جو باب تھا کہ ایک مسلمان ہمیشہ کیا ہے نیک خواہش رکھے، نیک ارادہ رکھے، اور نیکی کے کام کا شوق اور اس کی رغبت کیا ہے پائی جانی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔